پرانے زمانے کی بات ہے، ایک نوجوان جسے سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ وہ نوجوان گھومتا پھرتا ایک چھوٹے سے ملک پہنچا۔ اسے وہاں کے بازار بہت پسند آئے۔ ایسے ہی ایک بازار سے گزرتے ہوئے اس کی نظر نیچے پڑے ایک سکے پر پڑی تو اس نے وہ سکہ اٹھا لیا۔ چونکہ اس کی مالی حیثیت کافی اچھی تھی تو اس نے سوچا یہ سکہ یہیں شہر میں کسی ضرورت مند کو دے دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ شہر بھر میں کسی ضرورت مند کی تلاش میں گھومنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ سبھی لوگ خوشحال تھے اور اپنی اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔ وہ نوجوان سکہ لیے دوسرے شہر پہنچا تو اسے وہاں بھی کوئی حاجت مند نظر نہیں آیا۔ اسی شہر میں گھومتے پھرتے اس کا سامنا اسی ملک کے بادشاہ سے ہو گیا۔ وہ بادشاہ کے قریب گیا اور اپنا تعارف کروایا۔ بادشاہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک بڑا لشکر بھی موجود تھا۔ بادشاہ اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا، نوجوان تم تو جانتے ہی ہوگے ہمارے ملک کے پڑوس میں ایک اور چھوٹا سا ملک ہے۔ میں نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ آج ہی اس ملک پر حملہ کرو اور اس پر قبضہ کر لو، اس طرح ہماری سلطنت مزید وسیع ہو جائے گی۔ نوجوان نے جب یہ بات سنی تو وہ بادشاہ کے قریب آیا اور دھیمے لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے ہاتھ آگے کیا تو اس نوجوان نے وہ سکہ بادشاہ کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بادشاہ ہکا بکا رہ گیا اور کہا، یہ کیا ہے؟ نوجوان بولا، مجھے جب یہ سکہ ملا تھا تو میں نے عہد کیا تھا کہ کسی ضرورت مند کو یہ دوں گا۔ میں آپ کے ملک کے شہر شہر گھوما، ہر بندہ اپنی زندگی سے مطمئن اور خوشحال تھا، مجھے کوئی ضرورت مند نہ ملا۔ لیکن بادشاہ سلامت مجھے لگتا ہے آپ کے پاس اتنا خوبصورت ملک ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں اور دوسرے ملک پر چڑھائی کا سوچ رہے ہیں، لہٰذا مجھے اس وقت آپ سے زیادہ ضرورت مند کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اسی لیے یہ سکہ آپ کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بادشاہ اس نوجوان کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے فوراً اپنی افواج کو واپسی کا حکم بھی جاری کر دیا۔ دوستو، ہمارے آس پاس بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پر خوش نہیں ہوتے، ہمیشہ ناشکری ہی کرتے ہیں اور ان کی لالچ پوری زندگی ختم نہیں ہوتی۔